پیپلز پارٹی کے تحفظات رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے، اور ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، اور ابھی کابینہ دوبارہ سے اس میں اضافہ ہوا، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا پرویز خٹک صاحب چلے گئے لیکن پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں گیا. تو آپ کی نظر میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے ویسے؟ دیکھیں، جب الیکشن ہوا تھا تو الیکشن میں سنی اتحاد کونسل بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی. پی ایم ایل این نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، اور کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کا پرائم منسٹر تھا. ہماری پارٹی کی سی کی میٹنگ ہوئی تھی جب ہم اتحاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارا 16 مہینے کا جو تجربہ تھا، اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے اتحادی جماعتوں نے ہمیں مشکلات تھی، ہم صحیح طریقے سے حکومت نہیں کر سکے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم بالکل اگر اس حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم اس کا جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ سچویشن یہ تھی کہ اگر ہم اس وقت سپورٹ نہ کرتے تو کسی کی میجورٹی نہیں تھی، اور یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں تھا کہ آپ دوبارہ اس جو ہے الیکشن کی طرف جاتے. تو ہم نے سپورٹ کی. میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم جو ہے ہمیں بار بار آفر آ رہی ہے اور ہم کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. وہ چیز بھی ختم ہو گئی. ہم نے بار بار کہا کہ ہماری پارٹی کی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ریسنٹلی ہماری جب سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم کابینہ کا حصہ بنیں گے. لہٰذا اب کابینہ ایکسپینڈ ہوئی. اچھی بات ہے کابینہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، کیونکہ ایک ایک وزیر کے پاس 2-3 محکمے تھے، وہ اپنی وزارت نہیں سنبھال سکتے تھے، اور تیسری وزارت کو تو بالکل ٹائم نہیں دے سکتے. لہٰذا اچھی بات ہے کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بھی آ گئے، منسٹر آف اسٹیٹ بھی آ گئے ہیں، تو شاید چیزیں بہتر ہوں. جہاں تک پرویز خٹک کا تعلق ہے، یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ نو پیپلز پارٹی کے وہ نامنی تھے، ان کو انہوں نے لیے ایز اے ایڈوائزر آن انٹیریئر، تو پرائم منسٹر کی ہی ٹیم کے ممبر ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے تو کیا کچھ مطلب کچھ وجہ کیا رہی؟ کیا ان کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو علی امین گنڈاپور صاحب جانا چاہیں وفاق میں، تو پھر آگے سے پرویز خٹک صاحب ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. ممکنات میں سے ہے ایسا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی بات ہے کہ استقبال کے تیار ہو. کیوں آپ محسن نقوی صاحب میں اتنی کمپیٹنسی نہیں دیکھتے کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن خیر محسن نقوی صاحب نے تو ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، شاید کچھ اس کے لیے کچھ لچک ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہے. جو بھی حکومت کی پالیسی ہوگی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا، چاہے وہ محسن نقوی صاحب کریں گے، چاہے پرویز خٹک صاحب کریں گے، یا کوئی اور وزیر کرے گا، یا طلال چودھری صاحب کریں تو گے. جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی، یا منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں، طلال چودھری صاحب بھی ہیں، تینوں مطلب ہے کہ ساتھ انٹیریئر میں ہیں. تو حکومت کی جو بھی پالیسی ہوگی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے اسلام آباد کی طرف. اچھا، وہ اٹک پل کراس نہیں کریں گے. اچھا، وہ کراس نہیں کریں گے. اور دوسرا آپ کو یہ امکان بھی کم ہی نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب ایک ہی کنٹینر پہ ساتھ ہوں؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے امکان کم نظر ہے. پالیٹکس میں کوئی، جب وہ محمود خالد چکزئی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. پالیٹکس میں کوئی حرف خیر نہیں ہے، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اتحاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کم نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے پالیٹکس میں کچھ بھی. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کیا مولانا صاحب ولنگ نہیں ہے، یا پھر ہر کچھ دن بعد علی امین گنڈاپور صاحب کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جس سے جے یو آئی بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے پھر سے؟ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے. وہ اس ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے تھا کہ وہ مولانا صاحب اتحاد میں نہ ہے، کیونکہ جب مولانا صاحب اتحاد میں آ جائیں گے تو پھر تو یہ ڈیزالو ہو جائیں گے. یہ تو کچھ ان کے سامنے پولیٹیکل تو یہ سارے بونے ہی ہیں. اگر آپ دیکھیں جس اسٹیج پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوں گے تو باقی لیڈر تو ان کے سامنے، یا جو ہیں آج کل جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے سامنے سیاسی طور پر بونے ہی نظر آئیں گے. لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی طور پر بونے نظر آئیں، وہ لیڈر بننا چاہتے، اس لیے اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں تاکہ اتحاد جو ہے اپوزیشن کا نہ بن سکے. یا کوئی پھر شاید فرمائشی پروگرام بھی چلا رہے ہوں، کیا پتہ چلتا ہے آپ کو.